الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان اور رحمت والا ہے والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ارشاد ہوتا ہے بے شک اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. نیکی کا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، یعنی اجر اور ثواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی وحدانیت جب اللہ ایک ہے اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو اجر و ثواب اللہ اس بات کا بھی انہیں عطا فرماتا ہے اور اس کی عبادت کرتی ہیں. اپنے رب کا حکم مانا اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی رہے اور جب انہیں کوئی کام درپیش ہو تو وہ ان کی باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں اور آپ کو نماز کا بھی حکم دیا جاتا ہے اور جو مال اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے. مال جو دیا ہے وہ صرف یوں نہ ہو کہ ہمیں ضرورت پڑی اپنے کاموں کے لیے تو ہم خرچ کر رہے ہیں لیکن اگر کسی غریب کی مدد کی بات آئی تو ہم نے اس کو خرچ نہیں کیا ہے تو وہ ہمارے کام میں صحیح طریقے سے نہیں آ سکتا ہے. اگر ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے اور جب کوئی بات آئے کوئی کام کرے تو اس کا بھی مشورہ آپس میں کر لینا چاہیے. مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے رب عز و جل کی دعوت کو قبول کر کے ایمان اور اطاعت کو اختیار کیا. سبحان اللہ. کن لوگوں کے بارے انصار کھانے کے بارے میں آئی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا سمجھا اور ان پر ایمان لائے. تو ان کے بارے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ان پر 12 نقیب مقرر فرمائے. ان انصار کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمام شرائط اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. نماز بھی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جب انہوں نے کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو پہلے آپس میں مشورہ کرتے ہیں. کوئی اچھی ایسا کام کرنا ہوتا تو آپس میں مشورہ کر لیا کرتے ہیں پھر وہ کام سر انجام دیتے ہیں. اس میں وہ جلد بازی اور اپنے من مرضی نہیں کرتے. وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی بارگاہ میں بھی خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں انصار کا ایک وصف یہ بیان ہے کہ وہ تمام شرائط اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. نماز کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. سب سے پہلے جو ہم سے اور آپ سے حساب ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ مرنے کے بعد، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد جب میدان محشر میں ہم اور آپ پیش ہوں گے تو تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا. وہ سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال نماز ہے. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنی نمازیں ادا کی ہیں اور کیا کیا ہے تم نے. باقی دنیا کی بات ہوتی رہے گی، نماز کتنی قائم کی ہے وہ پوچھا جائے گا. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اگر یہ عمل صحیح ہو تو کامیابی ہے. سبحان اللہ. کامیابی ہے اور نجات ہے اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوا. آج ہم دیکھیں ہمارے گلے میں کتنی نمازیں ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہم کن کن وقتوں کی نمازیں قضا کرتے چلے جا رہے ہیں اور کن کن وقتوں کی ادا کر رہی ہیں. اگر شاہ ہوتا ہے اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے؟ جو لوگ نفل چھوڑ دیتے نا اس بات کو کہہ کر کہ نفع کے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے وہاں پر رب فرمائے گا فرض نماز سے کم ہوگی تو پوچھا جائے گا
فرشتوں سے پوچھا جائے گا، فرشتوں پوچھو اس بندے سے، کہو کہ کیا تیرے پاس کچھ نمازی نفل ہیں، کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے، پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے. نفل نماز سے فرض کی کمی پوری کی جائے. پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا، پہلے جو شرط فرض ہیں شرط ہیں وہ دیکھے جائیں گے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد کیا دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کچھ جو ہے اجر و ثواب ہے، کوئی اس نے نیکیاں کی ہیں، اس سے اس کے عمل پورے کیے جائیں گے. ترمذی ابواب الصلاۃ باب ماجہ ان اول احساب العبد، یہ جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے. ترمذی شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی جو ہے اللہ رب العزت فرمائے گا جو آج نفل چھوڑ دیتے نا انہیں اس بات سے سبق دینا چاہیے کہ اگر ہماری فرض نمازیں کم ہیں تو کل میدان محشر میں نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی. پھر اگر کمی ہوگی تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ دیکھیے ہر طریقے سے ہمیں موقع دیا جائے گا، کسی طریقے سے اپنے بندے کو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. وہ یہ سوچ لے گا وہ جو ہے معاف فرمانے والا یار غفور الرحیم ہے. آج ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا نفل نہ پڑھیں ان سے پوچھو کل اگر کم پڑ گئی فرض تو کہاں سے لاؤ گے. جو لوگ آج نماز کو کم کر کے پڑھنا چاہتے ہیں نا جو ہے 12 کی جگہ آپ صرف 10 آپ جلدی میں نکل جائیں گے. بھائی میدان محشر میں جلدبازی کہاں جائے گی؟ جلدبازی وہاں پر تھوڑی کامیاب کام کر سکتی ہے. یہاں تم یہاں سے کھڑے ہو کر یہاں سے نکل کر باہر گلیوں میں گھنٹوں کھڑے ہو کر باتیں کر سکتے ہو. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چند منٹ بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکتے، چند منٹ تسبیح و تحلیل نہیں کر سکتے. جبکہ نفل نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ نفل نماز کثرت سے ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے اور زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یار نفل نماز کی بہت سی برکت ہے. جیسے تہجد کی نماز کو اگر کہا جائے تو تہجد کی نماز جو ہے فرض نہیں ہے، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن تہجد کی وہ نماز ہے جب انسان اگر لگاتار پڑھ لینا تو اس کے اوپر جو ہے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تہجد کی نماز کا بہت بڑا مرتبہ ہے. تو ہم اور آپ جو ہے تہجد کی نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قضا نہیں کرتے تھے، فرض کی طرح ادا کیا کرتے تھے تہجد کی نماز. تو دیکھیے ہم اور آپ جو ہیں اگر نفل چھوڑ رہے ہیں بائی چانس کوئی مجبوری ہے، پھنسے ہوئے ہیں، جلدی ہے تو چھوڑ دیا کریں، وہ الگ بات ہے. نہیں چھوڑنا چاہیے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس لیے کیونکہ اگر یار ہماری نماز سے کم پڑ گئی تو بتانے میں پہنچے تو ہم کتنی یار چھوڑ دیتے ہیں، فرض ہم سے صحیح سے ادا نہیں ہوتے.